وہ الفاظ کے جو حدیث پاک کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سمعتو یا پھر حدثنی۔ سمعتو یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں نے سنا، اور حدثنی کا معنی ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے بیان کیا یا انہوں نے مجھے حدیث بیان کی۔ یہ لفظ کب استعمال ہوتے ہیں؟ یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتے ہیں کہ جب شاگرد نے تنہا شیخ سے حدیث سنی ہو تو اس وقت شاگرد کہتا ہے سمعتو یا پھر وہ کہتا ہے حدثنی۔ اس سے آگے ہے سمعنا اور دوسرا لفظ ہے حدثنا۔ سمعنا صیغہ جمع متکلم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے سنا، اور حدثنا کا معنی ہوتا ہے انہوں نے ہمیں بیان کیا یا انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی۔ اور بعض کتب احادیث کے اندر صرف ثنا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی حدثنا ہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں لفظ کب استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ دونوں لفظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب شاگرد نے ساتھیوں کے ساتھ شیخ سے حدیث سنی ہو تو اس وقت یا پھر سمعنا کہا جاتا ہے یا حدثنا کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ لفظ سمعتو اور سمعنا یہ ان تمام الفاظ میں سب سے زیادہ درجے میں بہتر ہے، درجے میں سب الفاظ سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو سماع ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو لفظ ہے اخبرانی یا پھر ہے قرأت علیہ۔ اخبرانی کا معنی ہوتا ہے انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے مجھے خبر دی، اور قرأت علیہ کا معنی ہوتا ہے میں نے ان کے سامنے پڑھا۔ یہ دونوں لفظ کب استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ دونوں لفظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب شاگرد نے تنہا شیخ کے سامنے حدیث پڑھی ہو، یعنی شیخ کی لکھی ہوئی حدیث تھی اور شاگرد تلمیذ شیخ کے سامنے اکیلا اس حدیث کو پڑھتا ہے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اخبرانی یا پھر قرأت علیہ۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو لفظ ہے اخبرنا اور دوسرا لفظ ہے قرأنا علیہ۔ اخبرنا کا معنی ہوتا ہے انہوں نے ہمیں بتایا یا انہوں نے ہمیں خبر دی، اور قرأنا علیہ کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے پڑھا۔ یہ دونوں لفظ کب استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ دونوں لفظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب شاگرد نے ساتھیوں کے ساتھ شیخ کے سامنے کوئی حدیث پڑھی ہو تو یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا پھر اخبرنا کہا جاتا ہے یا قرأنا علیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض محدثین حدثنا اور اخبرنا اور حدثنی اور اخبرنی کو ایک ہی قرار دیتے ہیں کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ بہرحال کچھ محدثین نے ان کے درمیان فرق بھی کیا ہے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھیں گے تو لفظ ہے انبأنی یا انبأنا، یہ بھی خبر دینے ہی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو متقدمین علماء اور محدثین ہیں انہوں نے ان کو اخبارنا اور اخبارانی ہی کے معنی میں قرار دیا ہے، جبکہ متاخرین علماء اور محدثین نے ان کو معنعن روایت کے معنی میں قرار دیا ہے، یعنی وہ روایت، وہ حدیث جو عن کے ساتھ روایت کی جاتی ہے اس معنی میں انبأنی اور انبأنا کو قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو حدیث پاک کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور کتب احادیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انہی الفاظ سے سند کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، انہی الفاظ سے حدیث کو روایت کیا جا رہا ہوتا ہے۔